بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 88واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 81 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 81 ہے، لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل۔ لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل۔ لا بأس کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، بالغنى دولت مند ہونے میں، لمن اس شخص کے لیے، اتقى اللہ جو ڈرے اللہ سے، عز وجل جو کہ عزت والے اور بزرگی والے ہیں۔ لا بأس کوئی حرج نہیں، بالغنى دولت مند ہونے میں، لمن اس شخص کے لیے، اتقى اللہ جو ڈرے اللہ سے، عز وجل جو کہ عزت والے اور بزرگی والے ہیں۔ اب یہاں پر بأسن بمعنی خوف، جنگ کی شدت، سخت عذاب۔ کہتے ہیں لا بأس علیہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لا بأس بہ وفیہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر باب کرم یکرمو سے بأسا یبسو بأسا و بأسةً بمعنی مضبوط اور سخت ہونا، بہادر ہونا۔ اور باب سے میں یسمعو سے بئس یبسو بأسا و بؤسا و بئیسا بمعنی محتاج و غریب ہونا، بدحال ہونا۔ غنا بمعنی مالداری، تمول، مال کفالت۔ شیء لا غنا عنہ بمعنی ضروری چیز جس کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہو، ناگزیر۔ پھر باب سمع یسمعو سے عن یغنا غنا و غناء بمعنی مالدار ہونا، بے نیاز ہونا، جگہ کا آباد ہونا۔ اتقا یتقی اتقاء باب افتعال سے ہے، بمعنی پرہیزگاری اختیار کرنا۔ مجرد میں باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے، وقا یقی وقایتاً بمعنی حفاظت کرنا، بچانا۔ عز باب ضرب یضرب سے عز یعز عزا وعزتا وعزازتا بمعنی طاقتور ہونا، صاحب عزت ہونا۔ اسی سے العزیز بمعنی شریف، نادر، معزز، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام بھی ہے۔ جل باب ضرب یضرب سے جل یجل جلالا و جلالتا بمعنی بلند مرتبہ ہونا، شاندار ہونا، بڑا ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مال فی نفسہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں بلائی بھی ہے، اور کبھی کبھار تو حالات کے اعتبار سے ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کے پاس دراہم و دنانیر نہ ہوتے تو یہ امراء اور سلاطین ہمیں ذلیل کر دیتے۔ اور مزید فرمایا کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا مال ہو تو وہ اس کو تجارت میں لگا دے اور اس کے بڑھانے کی کوشش کرے، یا اس کو کفایت سے خرچ کرے تاکہ جلدی ختم نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی محتاج ہو تو دنیا کے خاطر اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ تنگ دستی کبھی صفت ایمان کو کفر تک پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مال فی نفسہ ہی مذموم نہیں ہے، بشرط یہ کہ آدمی اس کے حقوق ادا کرتا رہے۔
اور اس سے زکوٰۃ، خیرات اور دوسرے دینی کاموں میں خرچ کرتا رہے۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مال کی مثال سانپ کی طرح ہے، فائدہ اور نقصان دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ تقوی اس کا منتر ہے، اور اگر دل میں تقوی ہو تو اب مال اس کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ پہنچائے گا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لا بأس بالغنا، لا لائن فی جنس کی، بأسا نکرہ مفردہ مبنی بر فتح اسم ہوا لائن فی جنس کے لیے، بالغنا با جارہ اور غنا مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ ثابتن کے ساتھ متعلق اول ہوا، لمن اس میں لام جارہ، من موصولہ، اتقا فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور لفظ اللہ ذوالحال، غز و جل، غز فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور پھر یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ اور اس کے بعد و عاطفہ، اور بالکل اسی طرح جل فعل با فاعل ہو کے جملہ فعلیہ معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ حال ہوئی ذوالحال کے لیے، پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ مفعول بہ ہوا اتقا فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا ما قبل من موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ ثابتن کے ساتھ متعلق ثانی ہوا، پھر ثابتن شبہ فعل سیاہ اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی لائن فی جنس کے لیے، پھر لائن فی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔